السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد آفاق خان۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آپ نے اکثر تبلیغی حضرات کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ وہ کارگزاری سناتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی کسی گاؤں سے شہر سے ہو کر آتے ہیں تو اپنا ایکسپیرینس لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے شیئر کرتے ہیں۔ تو جو ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں بہت ہی ایموشنل ہے، بہت ہی ہسٹورک ہے، اور اس کے اندر جو سبق سیکھنے کو ملے گا میرے اور آپ کے لیے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالی ہمارے علماء کی مدد کرتے ہیں جب وہ خالصتاً دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہیں۔ یہ ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جب میں زندگی میں پہلی دفعہ برطانیہ نہیں بلکہ پورے یورپ کے سب سے پہلے دارالعلوم میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ مدرسہ مشہور ہے دارالعلوم بری کے نام سے، جس کا مکمل نام ہے دارالعلوم العربیہ الاسلامیہ۔ اب جب میں اس مدرسے کے قریب پہنچا، میں نے وہاں پر جو پہاڑ دیکھے، وہ علاقہ دیکھا، میں نے سوچا کہ ان پہاڑی میں اتنا بڑا مدرسہ کس نے کھول دیا۔ جب میں بلڈنگ کے اندر گیا، میں نے وہاں پر جو روحانیت اور سکون محسوس کی، مجھے لگا کہ اس کے پیچھے یقیناً کسی نہ کسی کی بہت بڑی محنت اور قربانی ہے، مجھے یہ جاننا ضروری ہے۔ جاننے کے بعد پتہ چلا کہ شیخ یوسف مطالعہ رحمہ اللہ، اب ان کا نام میں نے پہلے بھی سنا تھا۔ جب ان کی طبیعت خراب تھی تو پوری دنیا سے ان کے جو طلباء تھے وہ میں چونکہ ایک چیریٹی کے کام سے وابستہ ہوں تو لوگ فون کیا کرتے تھے کہ جی ان کے لیے صدقہ دینا چاہتا ہوں یہ۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمایا، تو باقاعدہ ان کے لیے مساجد بنوائی گئی، کنویں بنوائے گئے۔ لوگ جن کا نام بھی میں نہیں جانتا وہ فون کرتے تھے کہ جی ان کے لیے یہ تمام چیزیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ ان کا کوئی بہت بڑا کام ہے، لیکن اس مدرسے میں جا کر پتہ چلا کہ کیوں پوری دنیا سے فون آ رہے تھے۔ اب اس کے پیچھے کی کہانی میں ذرا سی آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں نے مدرسے میں کیا دیکھا۔ آج سے تقریباً 65-70 سال پہلے برطانیہ میں وہ حالات تھے جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے لوگ یہاں پر آتے تھے تو وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ باہر کون سی نماز کا وقت ہو رہا ہے، فیکٹریز میں کام کرتے تھے، ریسزم عروج پر تھی۔ اس دور میں شیخ یہاں پر آئے، انہوں نے یہاں پر دیکھا، جب ان کو ایک مسجد میں امامت کرنی پڑی تو پتہ چلا کہ یہاں پر نہ عشاء کی نماز میں کوئی ہوتا ہے، نہ فجر کی نماز میں کوئی ہوتا ہے، نہ مکتب میں کوئی بچے پڑھنے آتے ہیں۔ وہ ماحول سے بڑے افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے شیخ زکریا، جو ان کے شیخ تھے، ان کو خط لکھا اور کہا کہ میں واپس آنے کی اجازت چاہتا ہوں، میں انڈیا واپس آنا چاہتا ہوں۔ میں نے مدرسے کا ماحول دیکھا ہے، اتنے سال وہاں پر گزارے ہیں، یہ سب یہاں پر ضائع ہو جائے گا، یہاں پر کوئی نہ سیکھنا چاہتا ہے نہ کوئی عوام ہے۔ شیخ زکریا صاحب نے بڑا ان کو پیارا جواب لکھا خط میں اور کہا کہ ابھی آپ مت آئیں، بلکہ آپ ابھی یہاں پر ہی رہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بہت بڑا کام لینا ہے، اور آپ باقاعدہ ایک دارالعلوم کو اسٹیبلش کریں۔ اب آپ اس جواب کو سنیں کہ اگر ایک شخص ٹیوشن سینٹر چلانے کے لیے اسٹوڈنٹس ڈھونڈ رہا ہو اور آپ اس کو کہیں کہ بھئی آپ یونیورسٹی بنا دو، تو یہ بات تو بالکل سمجھ سے بالا تر ہے۔ لیکن سلام ہے مدارس کے طلباء اور اساتذہ کو، جب ان کے استاد ان کو کوئی حکم دیتے ہیں، بات سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، پھر بھی اس حکم کو مان لیتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ حکم دین اسلام کے لیے ہو اور دین کے دائرے میں ہو، اور اس طرح کے حکم ماننے سے ہم سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو شیخ نے کیا کہ انہوں نے ان کا حکم مان لیا اور اس مدرسے کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی۔ لوگوں نے پھر جو ہے وہ دھتکارنا شروع کر دیا کہ کہاں پہاڑیوں میں جا رہے، وہاں پر کون آئے گا، اتنی ریسزم ہے اس علاقے میں، گورے وہاں پر گھسنے نہیں دیتے ہیں۔ انہوں نے تمام باتوں کو اگنور کیا، وہاں پر چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ آئے۔ میرے تصویر کے پیچھے جو آپ یہ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، اسی مقام پر مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کے لیے ایک چھوٹی سی چٹائی رکھی، اور یہاں سے انہوں نے چھوٹا سا درس دیا۔ وہ دن اور آج کا دن اب تک الحمدللہ یہاں پر احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ بڑے بڑے ہمارے اکابرین کی برکات ہیں، یہ ان کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی غائبانہ مدد فرمائی کہ انسان حیران رہ جائے۔ خیر، جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو الٹے ہاتھ میرے خیال میں ایک کتب خانہ تھا، وہاں پر جب میں گیا تو چھوٹا سا کتب خانہ تھا اور ہزاروں کتابیں موجود تھیں۔ تو جو کتب خانے کی انتظامیہ سنبھال رہے تھے مولانا عمر جی رحمہ اللہ کے بیٹے، تو مولانا عمر جی رحمہ اللہ نے یہاں پر 35-40 سال اسی کتب خانے میں گزارے تھے، اور جو زندگی گزاری اللہ تعالیٰ نے موت بھی ایسی نصیب فرمائی کہ بلیک بین مدرسے کے کتب خانے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو زندگی پاک زندگی گزارتا اللہ تعالیٰ ان کو پاک موت نصیب فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جب اوپر مسجد گیا تو پتہ چلا کہ بھئی اتنی بڑی مسجد ہے، لیکن اس مسجد میں مدارس کے اساتذہ جو ہیں وہ جمعے کا بیان نہیں دے بلکہ طلباء سے بیان اور تقاریر کروائی جاتی ہیں تاکہ ان کا کانفیڈنس بلڈ کروایا جا سکے۔ اب بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، چونکہ وہاں پر بورڈنگ بھی ہے، بچوں کو اسکول بھی پڑھایا جاتا ہے، تو دنیاوی تعلیم کے لیے باقاعدہ کمپیوٹر کی کوڈنگ کروائی جاتی ہے، سافٹ ویئر ڈیولپنگ سکھائی جاتی ہے، ایپ ڈیولپنگ سکھائی جاتی ہے، اور ان کو مصروف رکھنے کے لیے کرکٹ، فٹ بال، تمام کی تمام جو ہے وہ فیسلٹیز وہاں پر موجود تھی، باقاعدہ کمپیوٹر گیمنگ موجود تھی۔
تو جو چیز میں مجھے بڑی انسپائر کی، جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہو، یہ تھا کہ دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں میں بیلنس رکھا ہوا تھا۔ کہیں کہیں پر کیا ہوتا ہے کہ کچھ مدارس دنیاوی تعلیم میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ دینی تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے، کہیں کہیں صرف دینی تعلیم کی اتنی بات ہوتی ہے کہ جو دنیاوی تعلیم کی بات ہوتی ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بیلنس کو دیکھ کر، ان کی اس حکمت کو میں دیکھ کر حیران رہ گیا الحمدللہ۔ جو روحانیت اور سکون کی وجہ ہے وہ ان کی وہ حکمت ہے۔ کوئی شو آف نہیں، کوئی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں، کوئی بد اخلاقی نہیں، چھوٹا ہو یا بڑا، مدرسے کا ہیڈ ہو یا چھوٹا سا طالب علم، سب الحمدللہ سلام کرتے ہوئے جاتے ہیں، باقاعدہ اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ انسان دیکھ کے حیران رہ جائے، خوش ہو جاتا ہے، کہ انسان کا موڈ اچھا ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ دیکھیں کتنی محبت اور پیار سے لوگ مل رہے ہیں۔ اس کے بعد باقاعدہ کلاسز میں گیا، میں نے کلاسز وہاں پر دیکھی، پھر ایک جگہ دکھائی جہاں پر شیخ یوسف مطلع رحمہ اللہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر لوگوں کو ویلکم کیا کرتے تھے، لوگوں کو جو ہے وہ گریٹ کیا کرتے تھے وہاں پر۔ سیف گارڈنگ، بچوں کی سیف گارڈنگ کا اتنی اسٹرکٹ پالیسی کہ میں خوش ہو گیا کہ آپ بلا جھجک وہاں پر بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں، کہ بچوں کو کس طریقے سے سیف رکھنا ہے، کس طریقے سے ان کا خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے ان کی تربیت کرنی ہے۔ تربیت پر جو فوکس تھی بغیر کوئی کلاس دیے، صرف اب دکھا کر تربیت پہ جو فوکس تھی، دیٹ واز ریئلی انسپائرنگ فار می۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں یہاں پر بھی دال چاول کھاؤں گا، کیونکہ میں نے بلیک برن مدرسے کے دال چاول کھاتے بڑا مزہ آیا تھا۔ جو میرے رشتہ دار گئے تھے جن کے بچے کو داخلہ چاہیے تھا، انہوں نے کہا کہ آفاق بھائی یہیں پر رکتے ہیں، مدرسے کے کھانے کا اپنی مزہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی تو مجھے ہی پتہ ہے، لیکن جی وہاں پر چونکہ دال چاول نہیں ملے تو ہم نے وہاں پر پاستا کھایا۔ وہ چھوٹے سے پلیٹ میں رکھ کر پاستا دیا، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا پاستا کھانے کا بھی۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا میرے دوستوں، یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنے قریبی، اپنے اساتذہ، اپنے طلباء مدارس کے، اپنے مساجد کے امام، ان کی خدمت کریں۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، ان کی خدمت تو کر سکتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے جو بڑے ہمارے علماء اکابرین گزر گئے جنہوں نے محنت کی، ہم صرف ان کا نام استعمال کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے، اپنی طرف سے کوئی پروگریس نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اگر اور کچھ نہ کر سکے تو کم از کم ان کی اس کی لیگیسی کو قائم رکھنا چاہیے۔ اگر ہم خود مکاتب یا مدارس بنانے کے لائق نہیں ہیں تو کم از کم جنہوں نے بنایا ان کی لیگیسی کو قائم رکھیں، اپنے بچوں کو مدارس بھیجیں۔ اگر مدارس نہیں بھی بھیجنا، کم از کم اپنے بچوں میں یہ تربیت ضرور دیں کہ مدارس کے طلباء، مدارس کے اساتذہ، مسجد کے امام کی جو ہے وہ عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کو کچھ سمجھیں۔ آج کل بدقسمتی یہ حالات ایسے آ گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی سب کچھ پتہ ہے، باقی کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ جس کا دل کرے منہ اٹھا کر جو ہے وہ ہمارے علماء کے پیچھے بکواس کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت اچھی بات کر رہا ہے، بھئی ہمارے علماء تو ہی ایسے، مولوی تو ہی ایسے۔ یہ مولوی اگر ایسے ویسے ہوتے نا تو اس طرح کفار کے ملک میں کسی پہاڑی میں جا کر پہلا دارالعلوم نہیں بنایا جاتا، اور اگر وہ دارالعلوم نہ ہوتا تو آج میں یہاں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ آج جو ہے یہاں پر کوئی مساجد نہ ہوتی۔ یہ جو پوری برطانیہ میں، پورے یورپ میں جو مدارس کے طلباء، علماء پھیلے ہوئے ہیں جو وہاں پر دین کی خدمت کر رہے ہیں، یقیناً اس کے پیچھے کسی نے پہلا سٹیپ لیا ہوگا، کسی نے اپنے استاد کا حکم مانا ہوگا، کسی نے اپنے استاد کی دعا لی ہوگی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپریشیٹ کریں، ایکسیپٹ کریں، اور کچھ ہو نہ ہو تو اپنی کنٹریبیوشن ضرور دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، کسی دارالعلوم بری کے شاگرد کو جانتے ہیں، استاد کو جانتے ہیں، ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں، ان کو شکریہ ادا کریں، اپنے قریب اساتذہ کے بھی شکریہ ادا کریں کہ جو خدمت وہ کر رہے ہیں، یقیناً وہ ہمارے لیے آخرت میں ضرور کام آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر۔ آپ سے گزارش ہے کہ میں نے جن جن علماء کا یہاں پر نام لیا ہے ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر، خدا پامان۔